شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چین سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون میں یوان ڈینومینیٹڈ پینڈا بانڈ جاری کرے گا۔ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رندھاوا کی 13ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تعلیم کے شعبے میں درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے فعال اقدامات پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم سے کہا کہ وہ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبوں سے قریبی رابطہ رکھیں۔ انہوں نے اسے بڑی قومی خدمت قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد 2 کروڑ 28 لاکھ ہے، جن میں اکثریت لڑکیوں کی ہے۔ وزیر اعظم نے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں اسلام آباد میں حال ہی میں منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کانفرنس میں لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے مفید بات چیت ہوئی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پاکستان نے بھی چند ماہ قبل تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دی تھی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیوں میں 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا کہ پوری قوم خوارج کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر اہلکاروں پر فخر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور انداز میں کام کر رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی سرمایہ کی منڈیوں کو چین کی منڈیوں سے مزید ہم آہنگ کرنے کے لیے جون تک یوان ڈینومینیٹڈ پینڈا بانڈ جاری کرے گا۔ انہوں نے ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 20 سے 25 کروڑ ڈالر اکٹھے کرنا چاہتا ہے اور یہ ملک کی فنڈنگ کی بنیاد کو متنوع بنانے کے لیے ناگزیر ہے۔ محمد اورنگزیب نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے میں چین کے ساتھ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کا بھی عزم ظاہر کیا۔ ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے پیداوار کو فروغ دینے اور عالمی سطح پر مسابقت برقرار رکھنے کے لیے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت سے استفادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مصنوعی ذہانت سے متعلق ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حال ہی میں شروع کیے گئے اڑان پاکستان پروگرام کا مقصد ملک کو تیز تر اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اڑان پاکستان کا بنیادی مقصد مستقبل میں ملکی ترقی کو برآمدات سے منسلک کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور IT کے شعبوں کو مضبوط بنا کر ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول، غربت کے خاتمے اور موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ میں گروپ G77 اور چین کے لیے 3 ترجیحات کا تعین کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے گروپ G77 اور چین کی صدارت عراق کے حوالے کرنے کے بارے میں ایک تقریب کے دوران ان ترجیحات کا تعین کیا۔ منیر اکرم نے مزید کہا کہ ترقیاتی رقوم کی فراہمی، ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی اور بہتری کے لیے تجارت کی بحالی، پائیدار ترقیاتی اور ماحولیاتی اہداف ترقی پذیر ممالک کے لیے اہم ترجیحات ہیں۔ منیر اکرم نے ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے تجارت کو ترقی پذیر ملکوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے تجارتی تحفظ کے لیے تیاری کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ملکوں کی برآمد کے لیے رسائی کی غرض سے نئی راہیں کھولنے پر زور دیا۔
دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل عرفہ کریم رنتھاوا کی آج 13ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 2004 میں صرف 9 سال کی عمر میں کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل بن گئیں۔ مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس نے انہیں امریکہ میں کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز آنے کی دعوت دی جب وہ 10 سال کی تھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا میں ان کی قابلیت کے اعتراف میں انہیں کئی ایوارڈز اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ عرفہ کریم کو تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا۔ لاہور میں ایک جدید سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا نام ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ وہ 2012 کو آج ہی کے دن لاہور میں 16 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتی ہیں۔